غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے کام کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ماتھے کا جومر ہے، اور ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں۔ یہ جو آپ کو میرے پیچھے ایک مزار نظر آ رہا ہے، یہ ہیں مرد مجاہد، مرد مومن غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ جس راجپال کافر نے، بدبخت نے میرے نبی کی گستاخی کی تھی، رنگیلا رسول کتاب لکھ کر، تو یہ مرد مومن نوجوان اس وقت اٹھا تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا اور جہنم واصل کر دیا۔ یہ مرد مواحد، مرد مومن، اس نے کسی بندوق گولی سے اس کا قتل نہیں کیا، بلکہ ایک چھری، ایک چاقو سے اس رنگیلا رسول لکھنے والے کو، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے راجپال کو جہنم واصل کر دیا۔ جیسے اس مرد مواحد، مرد مومن کو حضرت بابا جی قائد اعظم بانیہ پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غازی صاحب آپ ایک بار ڈینائی کر دیں، ایک بار کہہ دیں کہ میں نے قتل نہیں کیا تو میں آپ کو بری کروا لوں گا، آپ کی بیل کروا لوں گا۔ لیکن فرمایا بابا جی، کیونکہ قائد اعظم اس وقت بر صغیر کے اندر بہت بڑے وکیل مانے جاتے، فرمایا بابا جی کیا بات کر رہے ہیں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ میں سر اونچا کر کے اس دنیا میں جیوں، یا سر اونچا کر کے میں اپنے نبی کے پاس جاؤں، اپنے نبی کی زیارت کروں، کیونکہ ایسی موت شاید مجھے کبھی نصیب ہونی تھی یا نہیں۔ تو جب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں اتارنے لگے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے، کہتے یہ کمیوں کا بچہ، یہ لوہاروں کا بچہ ہم سے نمبر لے گیا، ہم سے نمبر لے گیا۔ حالانکہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا تھا، لیکن علامہ اقبال کی درویشی کی بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوہاروں کا بچہ ہم سے نمبر لے گیا۔ آج میں اسی لیے اپنے سرخیل مرد مومن، مرد مجاہد غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں، سلام پیش کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں داخلہ نصیب کرے اور ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بنائے۔ اللہ پاک غازی صاحب کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام دے، اور غازی صاحب کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، جس طرح غازی صاحب نے اسلام کا نام اونچا کیا ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی کے اوپر جب بھی کوئی بات کرے گا، آج کے دور میں بھی اگر کوئی بات کرے گا تو اس کا حال یہی کیا جائے گا، کیونکہ اسلام کو بچانے کے لیے یہ نوجوان زندہ ہیں، اور یہ لوگ مرتے نہیں ہیں، پھر یہ لوگ تا قیامت یہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ یہ جی غازی صاحب کی قبر ہے، یہ دیکھ لیں، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ قبرستان ہے، بڑا آباد ہو چکا ہے، لیکن دیکھو ساری قبروں میں سے اس مرد مومن کی قبر ہے، اور وہ قبر جو ہے وہ اونچی ہے۔ شاید لوگ اپنے مرنے والوں کو، جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں، ان کی قبر پہ بھی دعا مانگنے نہیں آتے، لیکن دیکھ لو غازی صاحب کے ساتھ کسی کا شاید خونی رشتہ نہیں ہے، میرا بھی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک روحانی رشتہ ہے۔ وہ ہمارے سرخیل تھے، وہ ایک ہسٹری کے اندر، ایک تاریخ کے اندر ان کا نام ہے، اور ہمیشہ وہ نام زندہ رہے گا۔ اور جو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو وارث ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اپنے اسلاف کی شہادتوں کو، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھولتے نہیں ہیں، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھولتے نہیں ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو کبھی بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ قومیں تب ہی زندہ رہتی ہیں جب وہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ شکریہ۔